أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم جسمه مقدس مقدم نور الهدى مصباح المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات پڑھ محمد یہ جو جوان کونے میں ماشاءاللہ سے بکھرے ہیں انہیں کہوں گا سمجھ جائیں پاس آ جائیں گے نزدیک آ جائیں سمجھ جائیں مجھے پتا ہے کہ کوئی وہ چادر چاندنی کوئی چیز ہے تو بچھائیے وہاں پہ نہیں ہے تاکہ میرا انہیں نیچے بیٹھنے کو کہنا بھی صحیح نہیں ہے یہ جو کھڑے ہیں دور دور تک بھی جو آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے سوائے ماں بہنوں کے بچیوں کے جو میرے جوان ہیں ان سے گزارش ہے بس آگے آگے آپ سے گزارش تھوڑا سمجھ لیں آگے آگے لبیک یا حسین 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 حیدری اعظم گڑھ جونپور بنارس مئو کوپاگنج امبیڈکر نگر فیض آباد لکھنؤ اور ارد گرد کے رہنے والے وہ سارے چہرے جنہوں نے مجھے شاید کبھی اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے علاقے میں سنا ہے اور نہیں سنا تو یوٹیوب میں دیکھا ہوگا یا کہیں دیکھا ہوگا پہلی بار مولوی کی اس زمین پر اس جگہ پر حالانکہ آپ لوگوں کو باہر نہیں کرنا چاہیے پروگرام موسم ایسا ہے بارش ہو سکتی ہے سوچیے بھی بارش ہو جائے تو کیا حال ہوگا جو بھی پروگرام کیجئے سوچ کے کیجئے کیونکہ شیعہ جو عمل کرتا ہے دوسرے دیکھ کے تہجد کرتے ہیں کہ اس کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کیسے آپ کے دماغ میں ایسا کوئی آئیڈیا نہیں آتا جس سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے کیونکہ آپ کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹتے جس میدان میں ہوتے ہیں نمبر 1 رہتے ہیں درود پڑھے محمد میں تقریر شروع کروں گا مجھے پتا ہے میں معذرت کے ساتھ بہت مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ زمین راستے کی ڈیلی یہ آرگنائزرز کی اپنی مسٹیک ہے کہ انہوں نے باہر یہ پروگرام ایسے موسم میں رکھا ان کو اندر رکھنا چاہیے تھا پروگرام باہر جو ہے وہ ٹی وی بھی لگا دینی چاہیے تاکہ لوگوں تک آواز پہنچے اور اگر باہر انتظام کریں تو پورا مکمل انتظام کریں آنے والا امام کا سوار ہے کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے اس کا انتظام ایسے کریں جیسے سید سجاد کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے پورا فرش بچھائیں گے باہر کا حساب کتاب ہو پورا ٹھیک ٹھاک رکھیں چندہ کم ہو تو مجھ سے لے لیجیے میں نمبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس سال کہہ کے جا رہا ہوں اگلے سال مجھ سے بات کر لیجیے گا انتظام اچھا رکھیے مائک آپ کا بہت اچھا ہے نمبر تھوڑا بڑا رکھیے تاکہ بیٹھ سکیں اس تک پہ کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں پتہ نہیں اگر یہ بیچ میں ٹوٹ گیا یہ سیاسی منچ نہیں ہے سمجھ رہا ہوں میری بات کو آپ نے بہت ساری وہ میم والی کیسٹ دیکھی ہوگی جس میں مولوی پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے ممبر ٹوٹ گیا ٹھیک ہے تو آپ پہنچانا چاہتے تھے حسینیت اور بعد میں یہ ہوا کہ لوگ ہنسنا شروع ہو گئے تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آپ کا اپنا ہوں آپ میرے اپنے ہیں محسوس کرتا ہوں تعلیم میں قرآن ہے یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں ظالم پر ہمیشہ لعنت بھیجتی ہیں اور مظلوم کے ہمیشہ ساتھ کھڑی رہتی ہیں درود پڑھے محمد اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کل وقت ایسا ہے کہ کچھ بھی جو ہے وہ پرسنل نہیں رہا سب سارجنک ہو گیا اب بات پڑھ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے بہت دور دور تک آپ کو سنا جا رہا ہے ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ میں مسجدوں کے درمیان تقریر کر رہا ہوں 1-2 مسجد نہیں ماشاءاللہ سے 3 مسجد اور پھر بتایا گیا کہ مندر بھی اور پھر بتایا گیا کہ دوسری بار جو ہے
بھائی اس سے بہتر اور کیا ہی موقع ہوگا جہاں حسینیت کی بات کی جائے. چونکہ خدا کی قسم اگر حسین جان نہ دیتا تو عبادت گاہیں نہ ہوتی ہیں. درود پڑھے محمد تو اب میں ایک چھوٹا سا موضوع، الفاظ سمجھیے گا، شاید بچوں کو نہیں تو بڑوں کو سمجھ میں آئے گا. میں کوشش کروں گا کہ ساری زبان میں بچوں کو بھی سمجھاؤں. ریپرزنٹیشن، نیابت. نیابت نبوت پہ جھگڑا نہیں ہے، نیابت پہ جھگڑا ہے. سمجھ رہے؟ پوری دنیا میں جو نا اتفاقیاں ہیں وہ نیابت پہ ہیں. آپ فلاں کو لیڈر مان رہے ہیں، ان کے بعد کون ہوگا؟ آپ فلاں کو لیڈر مان رہے ہیں، ان کے بعد کون ہوگا؟ آپ فلاں کو لیڈر مان رہے ہیں، ان کے بعد کون ہوگا؟ تو ایک بڑی بھیڑ کسی کو لیڈر مانتی ہے، اس کے بعد یہ سوچتی ان کے بعد کون ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اناؤنسمنٹ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ بات کے آنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بہت بڑا جملہ میں نے تمہارے سامنے. مثلاً مان لیجئے یہاں کا میں پیش نماز ہوں اور میں رات کو وصیت لکھ رہا ہوں. اب جب میں وصیت لکھ رہا ہوں اور میری ذمہ داری ہے وقت کی طرف سے کہ میں نیوکت کروں کہ میرے بعد امام جمعہ کون ہوگا، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اعلان کروں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی مسجد میں آئے اور بھرے مجمع میں کہے صاحب اب سے میں پڑھاؤں گا، کیونکہ اس کا اعلان نہیں چلے گا، میرا اعلان چلے گا. تو اگر دیکھنا ہے رسول کے بعد کون ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. دیکھو رسول نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کس کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فانا علی. اتنے ہی بازوؤں کو بلند کر کے نعرہ حیدری لگایا کرو جتنا بازو محمد کا بلند تھا. نعرہ حیدری. ایسے ہی حیدر کا اعلان نہیں ہے. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ عزتوں کے آسمان کو حیدر کہا جاتا ہے. نہیں ہے خالی کتابت نہیں ہے، دلیل دے رہا ہوں. میں 8 سال پہلے اوکھلا میں ایک جملہ کہا تھا. ممبر آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ شیعت کسے کہتے ہیں، معصوم کسے کہتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے ملک میں سب سے بڑا گورنمنٹ جو اناؤنسمنٹ کرتی ہے کسی کی عزتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کے اسے ایوارڈ دیتی ہے، اس کا نام نشان حیدر ہے. ہائے 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 ہائے. میں بھی سوچتا تھا کہ یہ عزتوں کے آسمان کی سند نشان حیدر کیوں ہے؟ نشان حیدر کیوں ہے؟ اس لیے کہ تاریخ جانتی ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو کعبے میں پیدا ہوئی اور مسجد میں دنیا سے گئی. یعنی علی کا سفر بلندی سے شروع ہوا اور بلندی کی طرف گیا. اور جب بلندی کا انعام دینا ہو تو پستی کے نام سے نہیں دیا جاتا، بلندی کے نام سے دیا جاتا ہے. درود پڑھے محمد سمجھتے چلے جائیں بڑی عظمتوں کا مالک ہے میرا مولا.
بڑی رفتوں کا، بڑے کمال کا، بہت کم لفظ استعمال کر رہا ہوں اور جلدی سے مجھے مسائل کی طرف آنا ہے، تو مجھے پھر دلی کی طرف سفر کرنا ہے۔ رات کو میں انشاءاللہ کل لکھنؤ میں آپ کے یہاں خطاب کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پرسوں میں میرے خیال سے سب سے بڑی تعداد کا جلوس ہوتا ہے وہاں پہ، برادران سنت کا ایک بہت بڑا میدان وہاں پہ، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ میں اپنے مولا کی عظمت کے سلسلے سے ایک جملہ کہوں اگر محسوس کر سکو۔ سمندر دیکھا ہے نا بمبئی والوں؟ آپ سے زیادہ سمندر کس نے دیکھا ہوگا؟ آپ کی تو بلڈنگیں بھی سمندر کی وجہ سے جلدی پرانی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ رس لگتا ہے، گاڑیاں بھی جلدی پرانی ہو جاتی ہیں، تو سمندر آپ بھولیں گے نہیں، یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمندر کی جو گہرائی ہے کتنی ہوتی ہے؟ سمندر کی گہرائی تقریباً 9 کلومیٹر اندر ہوتی ہے۔ آپ میں سے جہاز میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو جہاز جو اڑتا ہے ایٹماسفیئر میں وہ 9 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی بلندی کے اوپر اڑتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس سے آگے کا علاقہ جو ہے وہ اسے کھینچ لے گا، اور وہ اس کی جو پنکھوں کی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت کی دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ تو یہ 9 کلومیٹر، ابھی 9 کلومیٹر کے بعد کیا ہے؟ تو 9 کلومیٹر کے بعد قریب 2000 کلومیٹر کا علاقہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کوئی 1200 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ایک دوسرا علاقہ ہے، کوئی 900 سے 1100 کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ یہ اتنا علاقہ میں نے آپ کو گنا دیا، اتنا علاقہ کیوں گنایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس علاقے کے نیچے بھی اگر کوئی زندہ زندگی جی رہا ہے اور سانسیں لے رہا ہے تو اس کا رزق جس کے وسیلے سے پہنچے اسے علی کہتے ہیں۔ بہت بڑا اور یہ سائنٹیفک پروف باتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی خواب میں نے دیکھ لیا ہو کہ میں نے خواب میں فلاں کے دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں خواب کی باتیں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں حقیقت کی باتیں ہوتی ہیں، اور معاف کیجیے گا ہمارے یہاں خواب میں بھی بشارتیں ہوتی ہیں۔ درود پڑھیں محمد ایک لفظ سمجھتے رہیے گا، بہت اہم مدعا ہے، اہم موضوع ہے، سمجھتے ہوئے، چیزوں کو سمجھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے چلیے گا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نیابت ہے، نیابت۔ آپ سوچیں کہ نیابت میں یہ طے کرنا ہے کس کا نا ہے؟ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا نبی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول۔ کون؟ کہ جو حالات بدلے اسے بشر کہتے ہیں، جو کائنات بدلے اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ کون؟ محسوس کر پاؤ گے جملہ بول؟ دیکھو تم وہ ہو جو کشمیر میں زعفران کی کھیتی کرو گے، محمد وہ ہے جنہوں نے راجستھان کے ریگستان میں زعفران کی کھیتی کر ڈالی۔ پتہ نہیں محسوس کر پاؤ کہ نہیں محسوس کر پاؤ؟ جہاں کچھ اگ نہیں سکتا وہاں سلمان جیسے کو اگا دیا۔ پتہ نہیں محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں محسوس کر پا رہے ہو؟ ہاتھ پہ پتھر آئے تو پتھر بولے، جسم سے پسینہ نکلے تو خوشبو بولے، قدم چلے تو انقلاب آئے، زبان چلے تو قرآن آئے، ہاتھ بلند ہو تو علی سامنے آئے، پردہ اٹھے پردہ گرے، ہر منزل پہ میرے رسول کو دیکھو تو ایک عجیب سی کائنات لیے چل رہے ہیں، عجیب سی کائنات لیے چل رہے ہیں۔ ان کی زبان، ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں، خدا کی قسم ہمیں کیا لینا دینا دنیا سے؟ ہمیں کوئی مطلب نہیں دنیا سے، مگر رسول اگر کسی پتھر کو اٹھا لے تو اس پتھر سے ہمارا لینا دینا ہے، رسول کے بال کہیں گر جائیں تو اس بال سے ہمارا لینا دینا ہے، رسول کے قدم کہیں چلے جائیں تو نقش پا سے ہمارا لینا دینا ہے، رسول کسی کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں اور وہ شیرین ہو جائے تو اس پانی سے ہمارا لینا دینا ہے، رسول کسی کو سینے سے لگا لیں تو اس سے ہمارا لینا دینا ہے، رسول کسی کو بستر پہ سلا دیں تو اس سے ہمارا لینا دینا ہے، رسول کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر دیں تو اس سے ہمارا لینا دینا ہے۔ ہمارا تو لینا ہی دینا ان ذوات مقدسہ سے ہے جن کا لینا دینا رسول سے ہے۔ میں نے ابھی دوپہر کی مجلس میں ذیشان دوپہر کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا کہ جو کرسچن نے کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے
جو انفلوئنس کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ انفلوئنس کرنے والے لوگ ہیں، اس میں چوتھے نمبر پہ جناب عیسیٰ کو رکھا اور پہلے نمبر پہ رسول خدا کو رکھا. ٹھیک ہے، فرسٹ نمبر پہ رسول کو رکھا، چوتھے نمبر پہ جناب عیسیٰ کو رکھا. تو اس سے بیچ پروگرام میں پوچھا گیا بھائی تو کرسچن ہے، تو نے پہلے نمبر پہ کیوں رکھا؟ کوئی دلیل ہے، کوئی ایویڈنس ہے، کچھ اسٹڈیز مٹیریل ہیں، ایسی کیا چیز ہے کہ پہلے نمبر پہ رسول کو رکھ دیا؟ اس نے کہا اس میں کوئی بڑی بات نہیں، اسی بھیڑ میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں. دیکھو اس میں سے کوئی مسلمان ہے تو 10-12 ہاتھ اٹھے کہ ہم مسلمان ہیں. اس نے سیدھا ڈائریکٹ سوال کیا کہ اگر رسول کہے تو تم اس پہ جان دو گے کہ نہیں دو گے؟ تم محمد پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم محمد پہ جان دو گے کہ نہیں دو گے؟ سب نے ہاتھ اٹھایا. 10-12 نے کہا ہم جان دے دیں گے، ہم جان دے دیں گے، ہم جان دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کی جان محمد میں بستی ہے. محسوس کرنا، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں خدا کی قسم. اب ذرا شیعت کی اینک چڑھاؤ تاکہ تمہیں یہ سمجھ میں آئے. علم کی اینک چڑھایا تو یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا کے مسلمانوں کی جان محمد میں بستی ہے. شیعت کی اینک چڑھاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا محمد کی جان حسین میں بستی ہے. سارے مسلمان جان دینے کو تیار ہیں میرے رسول کی ذات پر، میرے رسول پر. اور پھر رسول کی جان کہاں بس رہی ہے؟ اپنی بیٹی فاطمہ میں. رسول کی جان کہاں بس رہی ہے؟ علی ابن ابی طالب میں. رسول کی جان کہاں بس رہی ہے؟ حسن مجتبیٰ میں. رسول کی جان کہاں بس رہی ہے؟ حسین میں. رسول کی جان کہاں ہے؟ پنجتن. محسوس کر پا رہے؟ رسول کی جان کہاں ہے؟ 13 ذوات مقدسہ میں، جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کہا محمد جیسے. خدا کی قسم کبھی نہیں. ان میں جان بستی ہے میرے رسول. یہ میرے رسول کے چہتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ سب شہید ہوئے، سارے کے سارے شہید ہوئے، سارے مارے گئے. کیوں؟ حکومت کی لالچ تھی کیا؟ کوئی سیاسی پارٹی بنائی تھی کیا؟ کسی کا تخت چھینا تھا کیا؟ کسی سے منسٹری چھینی تھی کیا؟ دیکھو میری مجلسوں کو نا ذرا حالات حاضرہ کے طریقے سے سمجھا کرو. وہ ٹریڈیشنل جو 100 سال پہلے سے لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں اس طریقے سے تھوڑا ہٹ کے. کسی کی کارپوریشن کا الیکشن کینسل کرایا تھا، کسی کا لون کینسل کرایا تھا، کسی کی بینکنگ خراب کی تھی. کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کا 1 روپیہ باقی تھا؟ کسی کا کچھ ادھار تھا کیا؟ کسی سے کچھ لیا تھا؟ کسی سے کچھ وعدہ کیا تھا جو نہیں نبھایا تھا کیا؟ نہیں نا. پھر کیوں مار ڈالا؟ پھر کیوں مار ڈالا؟ کسی کو زہر دے کے مار دیا، کسی کو بلا کے مار دیا، کسی کو مسجد میں مار دیا. میں ایک جملہ کہوں، پتہ نہیں آپ مجھے محسوس کر پاؤ یا نہیں، لیکن اس لائیو ٹیلی کاسٹ میں کم سے کم دنیا میں جہاں جہاں مجھے سنا جائے وہاں تک یہ بات پہنچ جائے. کوئی عیسائی آیا تھا مارنے کے لیے کیا؟ ہاں بتاؤ مجھے، کوئی عیسائی آیا تھا مارنے کے لیے؟ کوئی غیر مسلم آیا تھا مارنے کے لیے کیا؟ کوئی پنڈت گیا تھا مارنے کے لیے؟ کوئی راجپوت گیا تھا مارنے کے لیے کیا؟ ہندوستان سے کوئی مارنے کے لیے گیا تھا کیا؟ کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ وہ جو لالچ کے لیے دھرم میں آئے تھے انہوں نے مارا. وہ جن کو کرسی چاہیے تھی انہوں نے مارا. وہ جن کو محمد سے پیار نہیں تھا، مسند سے پیار تھا، انہوں نے مارا. وہ جو سطح کے لوبھی تھے انہوں نے مارا. کون تھے یہ لوگ؟ مسلمانوں کو آسانی سے سمجھنا چاہیے. پورا اسلام 61 ہجری کے بعد 2 حصوں میں بٹا ہوا. اب سے لے کے 1400 برس میں اسلام جتنے ٹکڑوں میں بانٹ لو، لیکن کربلا اگر سنو گے اور سمجھ اگر ساتھ دے گی تو اسلام صرف 2 حصوں میں بٹا ہے. ایک وہ ہے جو اسلام بچانے کے لیے جان دے رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو جان لے رہا ہے. آج کی اس مجلس کا سب سننے والے کے لیے یہی پیغام ہے کہ گھر پہ جا کے حساب کرنا کہ تم جان دینے والے کے ساتھ ہو کہ جان لینے والے کے ساتھ ہو. بس. اور مجھے کچھ بیان نہیں کرنا. رات ہے، مجھے پتا ہے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے.
لیکن اس کا اجر آپ کو ضرور ملے. فاطمہ کسی کا ادھار نہیں رہا، اور آج تو فاطمہ کو آپ کو 2 پرسہ دینا. ہاں 2 پرسہ دینا. ایک طرف باپ کا پرسہ دینا اور ایک طرف بیٹے کا پرسہ دینا. دیکھو جب مسائب ہوا کرے نا، جب مسائب ہوا کرے تو رونے کا ایک سلیقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. پہلے ایک سوال بتاتا ہوں. دیکھو ہمارے ایک عالم اہل سنت تھے، مولانا قاسمی صاحب، بہار سے تھے، ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ تھے کانگریس. ان سے ایک سنی جوان نے پوچھا، مولانا یہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتے ہیں یا حسین کہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پتہ ہے اس بزرگ عالم نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں تو نے میت دیکھی ہے کبھی؟ وہ کہتا ہے ہاں میت دیکھی ہے. کہا تو نے میت گھر کے باہر بھی دیکھی ہے؟ کہا جی دیکھی ہے. تو نے پھر میت گھر کے اندر بھی دیکھی ہوگی؟ کہا جی دیکھی ہے. بتا آواز کہاں زیادہ ہوتی ہے؟ کہا جب میت گھر کے اندر جاتی ہے تو آواز بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کوئی کہتا ہائے رے میرا بابا، کوئی کہتا ہائے رے میرا بیٹا، کوئی کہتا ہائے رے میرا بھائی. اس عالم دین نے اپنے زبان کو چند جملوں میں یہ سمجھا دیا کہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے زور سے حسین پر روئے اور ماتم کرے وہ حسین کے سب سے نزدیک کا ہوتا ہے. اس لیے جب بھی رویا کرو نا بآواز بلند رویا کرو. تو میں کیا بتاؤں، اگر بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے اور زمین پہ بیٹھنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو سوچو شام غریبہ میں اہل بیت رسالت کیسے بیٹھے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. سید سجاد سے سائل سوال کرتا مولا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے. سید سجاد رو کے فرماتے میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو. آج پنجتن کا وارث دنیا سے چلا گیا. یا علی یا علی یا علی، تمہیں رسول کی مصیبت کیسے سمجھاؤں. ایک دن اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں بیٹھے اپنے پاؤں کو پھیلا کر فرمانے لگے علی ذرا میرا قدم چھو کر دے. علی نے رسول کے قدم چھوئے، تلوے پہ کچھ محسوس کر کے فرمایا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ امت کا دیا ہوا تحفہ ہے. میں جب چلا کرتا تھا ٹوٹے ہوئے شیشے راستے میں ڈالے جاتے. جزاکم اللہ. ایک زخم پہ اگر ماتم کرو گے برسوں چلا جائے گا. وہ جنہیں حسین پر رونا نہیں آتا کم سے کم رسول پہ رو لے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میں کیسے بتاؤں، علی کو اپنے تلوے دکھائے، علی کو اپنی پنڈلیاں دکھائیں، پھر علی کو اپنی پیٹھ دکھائی، اپنی ساری تکلیفیں دکھائی. وہی رسول ہے، بیٹی کی گود ہے، اشک گرے، نبی کے رخسار پہ پہنچے، آنکھیں کھلی، لال اتنا پریشانی ابھی تیرا بابا زندہ ہے. بابا دروازے پہ کوئی آواز دے رہا ہے لاڈلی یہ تیرے در کا احترام ہے، یہ کوئی نہیں، یہ وہ ہے جو آ جائے تو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بولو رسول دنیا سے چلے گئے. آپ کو کیسے بتاؤں کہ اہل بیت کی حالت کیسی ہے. شاید اگر کسی نے یتیم نہ دیکھے ہوں تو اس گھر میں آ کے دیکھ لے. امت بھی یتیم ہے، شیعت بھی یتیم ہے. شیعوں کا جو امام ہے، امامت کا جو سلسلہ ہے، جو معصومائے سب ایسے بیٹھے ہیں جیسے دنیا لٹ گئی ہو. میں کیسے بتاؤں. لو نماز جنازہ ہو گئی، لو میت اٹھا لی گئی، لو قبر تک پہنچا دی گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا نبی اللہ
نبی اللہ لوگ کم آئے، مجمع کم تھا، مگر جو تھے آپ کے اپنے تھے۔ یا نبی اللہ تیرا نواسا ہزاروں زخم کھا کے زمین کربلا پہ پڑا رہے گا۔ جزاکم اللہ، بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ مصیبت کو، ایک ایک مصیبت کو محسوس کر سکو۔ امام حسین کربلا کے میدان میں کیسے تھے میں کیسے بتاؤں؟ چلو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ زینب نے زندان شام میں سجاد کو دیکھا، دکھائی نہیں دیے، پریشان ہو گئی، بڑی دیر تک بیٹھی رہی، پھر دیکھا باعجاز امام سجاد واپس زندان کے اندر آئے، داڑھی میں خاک لگی ہوئی تھی، امامے پہ مٹی لگی ہوئی تھی، بیٹھ کے فرماتی لال تو کہاں گیا تھا؟ پھوپھی اماں بابا کو دفن کرنے گیا۔ جزاکم اللہ، یہی روک دیتا ہوں اس واقعے کو۔ چلو واپس تمہیں ایک ملاقات دکھاتا ہوں۔ دو بھائی رو رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پرسا دے رہے ہیں۔ ایک کہتا بھیا تیرے جگر سے ٹکڑے نکل رہے ہوں گے، دوسرا کہتا ہے تیرا سر خون میں تر ہوگا، پھر ایک کہتا ہے تو پیاس کی شدت میں ہوگا، دوسرا کہتا ہے قے کا غلبہ ہوگا۔ دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حسین ایک جملہ کہتے ہیں، بھائی میں جتنی آپ کو تکلیف میں دیکھ رہا ہوں اتنا شاید کوئی تکلیف میں نہ ہو۔ پلٹ کے حسن فرماتے ہیں، ہاں تکلیف تو ہوگی مگر تو میرے بازو میں موجود ہوگا، مگر جب تو تکلیف پہ ہوگا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ، اہل بیت کے گھرانے سے ایک ایسا جنازہ نکلا جو گھر سے تو نکلا مگر پھر گھر واپس آ گیا، کیونکہ تیروں کی بارش ہو گئی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں، کس طرح سمجھاؤں، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ ایک جملہ ایران کے خطبہ میں معروف ہے، وہ کہا کرتے ہیں جب جنازہ گھر واپس آ گیا نا تو ایک بی بی ہے جو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جھولے میں پڑے ہوئے قاسم کو دیکھ کے کہتی لال اگر تو جوان ہوتا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لو حسن کی میت بھی دفن ہو گئی، پھر میں قبر پہ کھڑا ہو کے کہوں گا مولا تیر کی بارش ہوئی، مولا تیرے بھائی موجود تھے، مولا غازی موجود تھے، مولا جنازہ گھر میں لایا گیا، مولا پھر دوبارہ دفن کرنے کے لیے لایا گیا، مگر مولا میرا حسین، ہائے رے میرا مظلوم حسین، مجھ سے نہ پوچھو سجاد 11 محرم کو کربلا سے کیسے چلے۔ جزاکم اللہ، لیلا پائیں دیکھتی، اکبر دکھائی دے رہے ہیں، کوئی داہنے دیکھتا، عباس دکھائی دے رہے ہیں، جدھر بھی بیویوں کی نظر جاتی کوئی نہ کوئی، لاشیں بھی کیسے پامال لاشیں۔ جزاکم اللہ۔ زینب سوال کرتی ہیں لال کیسے دفن کیا؟ پھوپھی اماں نہ پوچھئے، میں پہلے کربلا پہنچا، میں نے لاشوں کو دیکھا، میں نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، میں نے ایک تختہ منگوایا، تختے پہ اپنے چچا عباس کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سجایا۔ جب سینہ تیار ہو گیا نا، کان سینے پہ رکھے کا چچا جب زندان سے چلا تھا سکینہ نے سلام کہا ہے۔ جزاکم اللہ، پوچھا میرا لال بتا تو نے میرے ماں جائے کو کیسے دفن کیا؟ پھوپھی اماں ابھی سوچ رہا تھا کہ بابا کو کیسے دفن کروں، اٹھانے والا میں اکیلا، قبر میں کوئی لینے والا نہیں، سوچا ہی تھا کہ قبر سے تو حاکم ادار ہوئے، سجادہ میرے لال کو میرے حوالے کر دے۔ ہائے حسن مجتبیٰ، ہائے میرے رسول خدا، ہائے کربلا، ہائے حسین، ہائے ید الشہداء، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
تقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ اس مجلس حسین کے صدقے ہم میں سے جو بھی گنہگار ہوں ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو بھی مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو مشکلات میں ہوں ان کی مشکلات کو دور فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، ہمیں متحد رہ مل جل کے انسانیت کی خدمت کرنے، اسلام کی خدمت کرنے، شیعت کی خدمت کرنے، اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک۔